السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی اچھے سے جا رہا ہوگا۔ گلا تھوڑا سا خراب ہے، اس لیے معذرت۔ ناول شروع کرتے ہیں۔ تاثیر مسیحائی کی، از قلم زینب واحد۔ یہ اس کی پہلی ایپیسوڈ ہے۔ وہ موم میرے عشق کی تاثیر سے ہوا، لیکن یہ واقعہ بڑی تاخیر سے ہوا۔ ایئرپورٹ کے ٹھنڈے سنگی فرش پہ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے گھٹنوں پہ سر رکھے اکڑو بیٹھی تھی۔ سیاہ ملکجے لباس اور سفید پاؤں میں سستی چپل، بھورے بالوں کی لٹیں چٹیا سے نکل کر اطراف میں پڑی تھی، جنہیں کب سے اس نے پیچھے کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے، چہرے ٹکائے بے حس و حرکت بیٹھے۔ اسے رات سے صبح ہو چکی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ ساکت مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ نومبر کی ٹھنڈ بھی اسے متوجہ کرنے میں ناکام رہی تھی۔ گھٹنوں کے ہالے میں چھپا اس کا چہرہ متورم اور آنکھیں سوجی ہوئی لگتی تھی، جیسے وہ کب سے روتی رہی ہو۔ مسلسل رونے سے چہرے کی جلد سخت پڑ چکی تھی، آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں بھر دی تھیں۔ اس کی بے بسی و بے کسی سے بے نیاز۔ ایئرپورٹ کا ماحول ویسا ہی تھا، ہنگامہ پرور اور پرشور۔ ماربل کے فرش پہ تیز قدم سے چلتے مسافر، کسی کو فلائٹ پکڑنے کی جلدی، کسی کو کب سے بچھڑے اپنے کے لوٹ آنے کی خوشی کے قدم دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ایئرپورٹ کی سٹاف مصروف دکھائی دیتا تھا۔ اسپیکر سے روانگی کے وقت کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو انتظار کرتے مسافر اپنی مطلوبہ فلائٹ کی جانب چل پڑے اور کچھ بھاگتے دوڑتے سنگی فرش کو اپنے قدموں تلے رونتے ہجوم کا حصہ بن جاتے۔ اس کے کان اس شور کو نہیں سن رہے تھے، اس کی آنکھیں کوئی بھی منظر دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھیں، اور دماغ میں جیسے کوئی جنگ چل رہی تھی، ایک طوفان بپا تھا جیسے۔ آواز، شور، بھاگتے قدم، پکڑے جانے کا ڈر، اپنی عزت کی حفاظت کا ڈر۔ رات سے سوچ سوچ کر دماغ سن ہو چکا تھا۔ اب کوئی آواز نہ تھی، نہ اس کے اندر، نہ گرد و پیش میں۔ طوفان کے بعد کی خاموشی کا راج تھا جیسے۔ تبھی کسی احساس کے تحت اس نے چہرہ اٹھایا تھا۔ چہرہ اٹھانے سے پھیلے آنسو ٹھلک کر گردن پر بہتے چلے گئے۔ اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو اس نے بہت حیرت سے دیکھا تھا۔ سرخ شلوار قمیص پر سیاہ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے، سیدھے بال سیاہ شانوں پر ڈال رکھے تھے، بھوری آنکھیں اس پہ جمائے وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ اس کا چہرہ اٹھتے دیکھ کر ہاتھ میں تھامے بیگ کا ہینڈل چھوڑ کر جھکی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ سیاہ آنکھوں میں پہلے حیرت اتری، پھر خوف ابھرا۔ نامحسوس طریقے سے وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ نرم سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ پچھلے 6 گھنٹوں میں یہ پہلا احساس تھا جس نے اسے چھوا، کسی کی اپنائیت کا احساس۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، مگر پتہ نہیں کب کے رکے آنسو بہہ نکلے۔ جب وہ بولی تو اپنی آواز اسے اجنبی لگی تھی۔ جن کے گھر نہیں ہوتے وہ یوں ہی کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کی آواز اور بات کرنے کا انداز دونوں نے سامنے والے کو چونکایا تھا۔ وہ عمر سے صرف 16-17 سال کی دکھتی تھی۔ چہرے پہ بے پناہ معصومیت تھی، مگر انداز زہر ہند تھا، جیسے کسی نے خون کیا ہو، مان کا، اعتبار کا، اور شاید دل کا بھی۔ افق احیار اسے دیکھتے کسی نتیجے پر پہنچی تھی۔ اٹھو چلو میرے ساتھ، تیزی سے کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک ہاتھ سے بیگ کا ہینڈل تھامے دوسرے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ سیاہ آنکھوں میں حیرت کا طوفان اٹھا تھا۔ آنکھیں پھاڑ کر پہلے اسے پھر اپنے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ دوبارہ اس کے چہرے کو دیکھنے سے پہلے وہ اسے پاگل قرار دے چکی تھی، جو ایک انجان بے سر و سامان لڑکی کو اپنے ساتھ لیے جا رہی تھی۔ کیوں جاؤں میں آپ کے ساتھ؟ اس کا انداز خفگی بھرا تھا، یوں جیسے کتنی دیر سے وہ اسی کے انتظار میں ہی تو تھی اور وہ آگے نہ دے رہی تھی۔ کیونکہ تمہیں میرے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ اس کی اگلی بات کا انتظار کیے بغیر وہ اس کی بازو پکڑ کر اٹھا چکی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے فرنٹ سیٹ پر رکھا اپنا بیگ اٹھایا۔
डैश बोर्ड पे रखा अपना मोबाइल उठाते वो बाहर निकली। ठंडी हवा इसके चेहरे से टकराई तो बेएख्तियार पूरे वजूद में कपकपी सी दौड़ गई। कंधों पे डाली शॉल अच्छी तरह लपेटते वो आगे बढ़ आए। इरादा अंश का बर्थडे गिफ्ट लेने का था। पिछले 2 साल से इंग्लैंड में मुकीम इसकी बहन ने वापस आना था। अंश जिसमें इसकी जान बसती थी, हर फोन कॉल पर नई फरमाइश लिए हाजिर होता। इसके गिफ्ट की तादाद बहुत ज़्यादा थी। नई बिल्ली आई, इस पे गिफ्ट चाहिए। क्लास टीचर ने ज़रा सी तारीफ कर दी, इस पे गिफ्ट चाहिए। गार्डन में नया फ्लावर आया, इस पे भी गिफ्ट बनता है। अलगर्ज इसकी हर कॉल में हाला से गिफ्ट का मुतालबा ज़रूर होता और वो भी हर कॉल के बाद इसके लिए गिफ्ट लेकर अलमारी में भरती रही ताकि जब भी अंश वापस आए इसे पता चलना चाहिए कि इसकी हाला ने इसकी फरमाइश बहुत गौर से सुनी थी। अंश को सोचते हुए इसके चेहरे पर बड़ी खूबसूरत सी रोशनी फैली हुई थी। वो रोशनी जो किसी खुशी का सदका होती है, वो चमक जो सब्र की अता होती है। अंश का पसंदीदा टेडी बेयर लेकर वो काउंटर पर आई थी। पे करके वापसी को पलटी ही थी कि निगाह इस पे पड़ी। ज़ारियान अली एक बिजनेस मीटिंग में इसको देखने के बाद आज इस पर नजर पड़ी थी। वो भी इसे देख चुका था। इस दिन के बरअक्स वो आज रफ सी जीन्स पर एक हुड वाला कोट पहने था। इसे देख के वो आगे बढ़ा। मिस शुमाइम हैदर, नाइस टू सी यू। बशाशत से मुस्कुराते इसने हाथ जीन्स की जेबों में घुसाए। वो हल्का सा मुस्कुराई। सेम टू यू मिस्टर ज़ारियान। इसे मज़ीद कुछ नहीं कहना था, तभी एक्सक्यूज़ करते हुए मुड़ी थी, लेकिन वो राह में हायल हो गया। शुमाइम की नेचर को तो वो मीटिंग वाले दिन ही जान गया था जब इनकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ था। शुमाइम की हाल ही में ऑफिस की तरफ से लाहौर से इस्लामाबाद पोस्टिंग हुई थी, तो इस्लामाबाद में वाक़या हिजर इंडस्ट्रीज़ के इंटीरियर मैनेजर को अपनी कंपनी की तरफ से दिए गए ऑर्डर के मुताबिक नेशनल सैनिटरी इंडस्ट्रीज़ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना था। शुमाइम अपनी कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव थी और ये बात तो ज़ारियान अली बहुत पहले ही जान गया था कि शुमाइम हैदर न सिर्फ अपनी कंपनी की काबिल असासा बल्कि काबिल सताइश सरमाया भी थी। नस्वानी वकार, तमकिनत से उठी गर्दन, मुकाबिल से ना रहाने वाला अंदाज और मुतासिर कुन दलाइल के साथ सहर आफरी लहजा, कुछ था इसमें जो इसे औरों से मुमताज़ बनाता था। इस दिन भी ज़ारियान ने इससे बिजनेस से हटकर बात करनी चाहिए थी, जिस पे शुमाइम टाइम अप का सिग्नल देती उठकर चली गई थी। अंदाज बेनियाज सा था, यूं जैसे किसी को मुतासिर करने की ख्वाहिश ना हो, किसी से मुतासिर होने की तमन्ना ना हो। मेहमान नवाजी का मौका तो बनता है। मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में वाज़ह चमक उतरी थी। बिल्कुल बनता है, लेकिन इस वक्त मैं ज़रा जल्दी में हूँ। जिंदगी रही तो फिर कभी सही। वो अब चिढ़ने लगी थी। इसे मुफ्त में रिश्ते बनाने वाले लोग ज़ाहिर लगते थे। फितरतन वो कम को थी और जो कम बोलते हैं इनकी अकल पुख्ता होती है। अकल की इस पुख्तगी में कितने सबक पोशीदा थे, अल्फाज का कितना बोझ था। कोई शुमाइम हैदर से पूछता, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मिस शुमाइम हैदर, आपको कोई जल्दी नहीं है। रब्त ना रखना और बेपरवाह रहना सूट करता है आप पे। इसकी ज़ुमाइनी बात पे वो चौंकी, उलझी और अगले ही पल इसकी आंखों में तमानियत उतरी। वो इसका बिजनेस फेलो था, मकसूद महज बात बढ़ाना था। वो जान गई थी, बात से बात निकालना हासिल था। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन कहकर शाने झटकती वो इसके साइड से निकलती चली गई। ज़ारियान आंखों में हैरत लिए इसे जाता देखता रहा। आज 2 दिन बाद वो नाश्ते की मेज़ पर आई थी। अफक ने इसे आते देखा तो खुश होकर इसके लिए चाय डालने लगी। पिछले 2 दिन से वो इसके साथ थी, लेकिन उफक को यकीन था कि अब की बार भी रज़िया के बुलाने के बावजूद आने से इनकार कर देगी। उफक इसे कुछ वक्त देना चाहती थी। अब इसे आते देखा तो अंदर एक सुकून की लहर उतरी थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? और नाश्ते में क्या लेंगी आप? बॉयल एग, स्क्रम्बल एग,
چائے، بریڈ، جیم، بٹر۔ وہ بے فکری سے گنواتی چلی گئی۔ ہلکے گلابی رنگ میں ملبوس اس لڑکی نے چہرہ اٹھایا تو بے پناہ اذیت کا احساس رقم تھا۔ افق پورے دھیان سے اسے دیکھے گئی۔ پوچھ سکتی ہوں مجھے اپنے ساتھ یہاں لانے کا کیا مقصد ہے؟ پچھلے 2 دن سے آپ نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں پوچھا۔ آپ کو احساس ہے یہ سب میرے لیے نارمل نہیں ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ میرے ماضی کے متعلق کچھ نہیں جانتی آپ۔ آنکھوں کو زور سے میچ کے کھولا۔ میرے حال کا آپ پوچھنا نہیں چاہتی، مستقبل کی آپ کو فکر نہیں۔ مجھے بتائیں آپ چاہتی کیا ہیں؟ آنکھوں کی نمی لفظوں میں اترنے لگی تو وہ چپ ہو گئی۔ افق کوہنی میز پر ٹکائے چہرہ ہاتھوں پر رکھے اسے دیکھے گئی۔ تمہارے ماضی کے متعلق اس لیے نہیں پوچھا کیونکہ تمہیں تکلیف ہوتی۔ تمہارا حال میرے سامنے ہے اور مستقبل کا تو تمہیں بھی نہیں پتا۔ بھوری آنکھوں میں اطمینان تھا، سیاہ آنکھوں کو یہ اطمینان پسند نہیں آیا۔ پھر مجھے یہاں لانے کا مقصد؟ وہ چڑھنے لگی تھی اس کی خاموشی سے، اور اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس لڑکی کو پتہ نہیں کب بہت اپنا سمجھ بیٹھی تھی، جسے معلوم تھا وہ کچھ بھی کہے یہ لڑکی اسے تنہا نہیں کرے گی۔ جبھی تو وہ حفقی سے پوچھ کے اب ٹیبل کی سطح کھرچ رہی تھی، کیونکہ تم میری جیسی ہو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس کے جواب پہ اس نے پہلے اسے اور پھر خود کو دیکھا۔ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی پر اعتماد اور زندگی سے بھرپور تھی، اور وہ بھلا کوئی مماثلت تھی ان میں؟ حلق پھر سے نمکین ہونے لگا، اپنوں کی ٹھکرائی ہوئی، گھر سے دربدر ہوئی، مترسی کا شکار ایک محروم لڑکی۔ کیا تھا اس میں اس لڑکی جیسا جسے زندگی کی دھوپ چھو کے بھی نہیں گزری تھی؟ اور افق کا دوسرا سوال، ہاں اس نے نام پوچھا تھا اس سے، اس کے بابا نے بہت پیار سے رکھا تھا سکا۔ تمہیں دیکھتے ہی پہلا خیال میرے دل میں کیا آیا تھا؟ اس کی سوچوں سے بے نیاز وہ بولتی جا رہی تھی، پری کا، ایسی پری کا جس کے ساری طاقت نچوڑ کر، اس کے پر کاٹ کر ایک بالکل اجنبی دیس میں تنہا چھوڑ دیا جائے، ایسے لوگوں میں جن کے طور طریقے، زبان، انداز سب اس کے لیے نیا ہو اور اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اپنے بے بال و بے پر وجود کے ساتھ ان مکمل اجنبی لوگوں کے ساتھ زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اور زندگی جینے کی ہر تمنا اس کے دل سے نکل چکی ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی چلی گئی۔ تم پری ضرور ہو مگر تمہارے پر کٹے نہیں ہیں، تمہیں زندگی کو اپنا آپ منوانا ہے، انہی اجنبی لوگوں میں مکمل اعتماد سے جینا ہے کہ دوبارہ تمہیں کوئی اس مقام تک نہ لا سکے جو تمہارے سہارے تھے۔ وہ کمزور تھے، بودے، بے بنیاد سہارے۔ نہ معلوم کیوں اسے افق کا چہرہ پہلے سا نہیں لگا۔ سب سے کمزور سہارا معلوم ہے کس کا ہوتا ہے؟ انسان کا، چاہے وہ دوست کی شکل میں ہو، بہن کی، بھائی کی یا ماں باپ کی۔ کمزور ہوتا ہے، بے حد کمزور، کبھی نہ کبھی ٹوٹنا ہی ہوتا ہے۔ ان کمزور سہاروں سے اتنا دل نہیں لگانا چاہیے کہ ان کے ٹوٹتے ہی ہم بھی ٹوٹ جائیں۔ ہماری طاقت ہم خود ہوتے ہیں، ہمارا اپنا آپ جو زندگی کے کسی موڑ پر کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، تمہیں کبھی گرنے نہیں دیتا، کیونکہ ہمارے اندر، انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا، ہمارے اندر خدا ہوتا ہے، اور خدا ہمیں کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، ہماری ذات کو بے نشان نہیں ہونے دیتا۔ ان لفظوں میں اتنی نرمی تھی، حلاوت اور حدت تھی کہ اسے اپنا آپ پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس عالی شان گھر کے پرتعیش ٹیبل پر ہر نعمت سے مالا مال یہ لڑکی، جس نے شاید زندگی میں کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، کیسے جان سکتی تھی کہ وہ کس قیامت سے گزر کر آئی ہے؟ وہ اس وقت اپنے دکھ کی گرفت میں تھی، ورنہ ایک بار تو ضرور یہ سوچتی کہ اتنی گہری باتیں کوئی عام انسان کر سکتا ہے جس پر کبھی دھواں کا سایہ بھی نہ پڑا ہو، اور اس دنیا میں ہے ہی کون جو دکھی نہ ہو؟ اپنی اپنی جگہ پہ ہر ایک دکھ کی گہری کھائی میں گرا ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ اپنے مسئلوں کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں اور کچھ اس کی طرح خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔
اسے ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ زندگی نے اس کے ساتھ برا کیا تھا، بے حد برا۔ زندگی میں کچھ بھی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ اس کا خیال تھا، اور زندگی میں جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، یہ افق کا خیال تھا۔ اسے مسلسل چپ بیٹھے دیکھ کر افق نے میز سے اپنا موبائل اٹھایا، گاڑی کی چابیاں اٹھائیں، بازو پر پرس ڈالے، وہ نکلتی چلی گئی۔ نیلے شیشوں والی 5 منزلہ عمارت، جس کے ٹاپ فلور پر نیشنل سینیٹری انڈسٹریز لکھا تھا، مین پارکنگ وے نسبتاً سائڈ پہ واقع تھی۔ رن وے سے 2 سٹیپس اونچا بنا انٹرنس ڈور تھا۔ آٹومیٹک سلائڈنگ دروازے سے اندر آؤ تو آفس کا محسوس پرسکون مگر سختی اور نظم و ضبط سے مزین ماحول، جس کے بالکل سامنے ریسیپشن ڈیسک پر بیٹھی الٹرا ماڈرن ریسیپشنسٹ بھورے کٹے بالوں کو سائڈ پہ عرصے پی سی پہ مصروف تھی۔ ڈیسک کے سامنے قدرے دائیں طرف گلاس والز کا بنا ایک کمرہ تھا جو ویٹنگ روم تھا۔ ایک طرف ایلیویٹر اور سٹیئرز تھی، بائیں طرف آؤ تو کمرے کی ایک لمبی قطاریں تھیں جس کو درمیان سے ایک کوریڈور کے ذریعے الگ کیا گیا تھا۔ اسپیشل سیکورٹی کے ساتھ ہی کمپنی کا مینوفیکچرنگ ایریا تھا۔ فرسٹ اور سیکنڈ امپلائیز ورکنگ ایریا، جبکہ اوپر کے 3 فلور ایگزیکٹو اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے زیر استعمال تھے۔ 3 فلور کا کوریڈور سنسان پڑا تھا۔ جب لفٹ آ کر رکی، دروازہ کھلنے پر میسج ٹائپ کرتے شمائم باہر نکلی، ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ پکڑے دوسرے سے میسج ٹائپ کرتی وہ تیزی سے قدم اٹھا رہی تھی۔ کمروں کی قطاروں کے سامنے سے گزرتی وہ چوتھے کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو جس کے باہر سی ای او شمائم حیدر کی تختی کندہ تھی۔ وہ ابھی لیبرز کی ڈیمانڈ لے کر سی ای او سے میٹنگ کے لیے گئی تھی، جو 5 روز کے دورے کے بعد آج رات ہی ملائیشیا سے واپس پاکستان پہنچے تھے۔ شیشے کی میز کے دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھ کے فون اور لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ کے اس نے چیئر کا رخ دائیں طرف بنی کھڑکی کی طرف موڑا، سر کو سیٹ کی پشت سے ٹکائے وہ تھکی آنکھوں سے سامنے نظر آتے آسمان کو دیکھی گئی تھی۔ انٹر کام بجا تھا۔ اسی پوزیشن میں فون اٹھا کر اس نے کان سے لگایا۔ میم، سر زاریان آئے ہیں۔ سیکرٹری کی آواز پر اسے یاد آیا تھا۔ فوراً سیدھا ہو کر اس نے سامنے لگے وال کلاک پر نظر دوڑائی جو اسی وقت 12 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ 12 بجے اس کی ہیزر انڈسٹریز کے ساتھ میٹنگ تھی۔ ماتھے پہ او کے انداز میں ہاتھ مارتے اس نے انہیں اندر بھیجنے کا کہا۔ فون سائڈ پہ کر کے اس نے سامنے رکھا لیپ ٹاپ سیدھا کیا۔ جبھی زاریان علی اندر داخل ہوا، بلیک ڈریس پینٹ پہ فون ہاتھ میں پکڑے، چہرے پر سیاہ گوگلز لگائے، وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اخلاقیات نبھانے میں کوئی شمائم حیدر کو کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر پہلے کی تھکان اور پسماندگی کی جگہ اب ایک مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ زاریان کے بیٹھنے کے بعد وہ بھی اپنی سیٹ پہ بیٹھی۔ کیا لیں گے آپ، چائے اور کافی؟ پوچھتے ہوئے اس نے انٹرکام اٹھایا۔ زاریان، جو ستائشی نگاہوں سے اس کے آفس کا جائزہ لے رہا تھا، کافی کا کہہ کے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس دن کے برعکس وہ آج تر و تازہ اور شگفتہ دکھائی دیتی تھی۔ اس دن کی بے پرواہی آج غائب تھی۔ مسٹر زاریان، مجھے چیمہ صاحب نے آپ کی کمپنی کی کچھ لیمیٹیشنز کا بتایا تھا جن کی وجہ سے آپ کو مجھے ملنے آنا پڑا۔ ویل، may I know about the circumstance؟ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کانٹریکٹ سائن کرتے وقت آپ نے ایسے کسی ایشو کا ذکر نہیں کیا تھا۔ نظریں اس کے چہرے پہ جمائے وہ نرمی سے اس سے مخاطب تھی۔ زاریان اس کی پروفیشنل ایتھکس سے متاثر ہوا تھا۔ ایکچولی یہ کچھ ایمرجنسی میں ہوا۔ جس کمپنی کا یہ پروجیکٹ تھا، جس ٹائم لمٹ سے ہمیں آگاہ کیا تھا، کچھ معاملات کی وجہ سے انہیں اپنا ٹائم ریورس کرنا پڑا۔ پرابلمز تو ہمیں یہی فیس کرنا پڑے، لیکن یہ آپ کے لیے زیادہ پرابلمیٹک ہو سکتا ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ سنجیدگی سے جواب دے کر سوالیہ اسے دیکھا۔ ٹائم لیمیٹیشنز واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس وقت ہماری لیبر کچھ کرائسس میں ہے، اور آج بھی ڈسکس ہو رہی تھی ندیم صاحب سے۔
اس نے اپنے CEO کا نام لیا، لیکن آپ نے ٹائم ریڈکشن کا بتایا۔ یہ پروجیکٹ آپ کو 8 فروری یعنی آج سے 3 ماہ بعد چاہیے تھا۔ اب ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے؟ وہ متفکر ہوئی تھی کیونکہ لیبر پر آلریڈی بہت برڈن تھا اور کسی بھی قسم کی پیچیدگی سے معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ ہمیں اپنے ٹائم سے 45 دن پہلے اپنا مٹیریل چاہیے۔ کیا ہاف ٹائم میں فل پروجیکٹ آپ کی کمپنی کو سوٹیبل ہوگا؟ وہ اس کے تاثرات پر نظر جمائے ہوئے تھا جسے شمائم نے بڑی خوبصورتی سے قابو میں رکھا تھا۔ ایک پروجیکٹ کے ریئل ٹائم سے ہاف ٹائم میں کرنا، وہ بھی اس صورت جب ان کے کافی پروجیکٹس ادھورے پڑے تھے۔ لیبر کے لیے برڈن بڑھ سکتا تھا اور تمام کوششوں کے باوجود بھی پروجیکٹ مکمل نہ ہونے کی صورت میں ان کی کمپنی کو کیا کیا فیس کرنا پڑ سکتا تھا۔ سب سوچتے ہوئے وہ پریشان ہوئی تھی لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ شمائم حیدر تھی، اس کے تاثرات تک رسائی پانا ناممکن تھا۔ دھیمی مسکراہٹ اس کے لبوں کا ابھی تک احاطہ کیے ہوئی تھی۔ زاریان اس کے پروفیشنل سکل سے محظوظ ہوا تھا۔ ایسا ہے کہ سر کے اشارے سے اس نے آفس بوائے کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ باوردی بیرن نے ٹرے میز پر رکھی۔ ایک نظر زاریان پہ ڈال کے وہ ہاتھ کمر پہ باندھے پشت موڑے بنا الٹا چلتا گیا۔ دروازے پر پہنچ کر مڑا اور باہر نکل گیا۔ شمائم اس انداز کی عادی تھی، وہ اتنی نرم ہو اور مہربان تھی اپنے سٹاف پہ، اپنے کام کے لیے بہت کم وہ کسی کو زحمت دیتی تھی۔ حتیٰ کہ لنچ بریک کی پی جانے والی کافی بھی وہ سٹاف کے ساتھ ان کے مسئلے سنتے اور حل کرتے ہوئے پیتی تھی۔ جواب میں اس کا سٹاف اسے ایک ایسی ملکہ کی طرح ٹریٹ کرتا تھا جو بنا احساس دلائے سب کو اپنا غلام بنا لیتی تھی۔ بیرے کے اس انداز پہ زاریان نے حیران ہوتے ہوئے کافی کا سپ لیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی سوچ سے بے خبر شمائم لیپ ٹاپ پہ پروجیکٹ کا ڈیلیوری ٹائم چیک کرتے ہوئے کسی سوچ میں پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے نظریں اٹھائیں۔ ایسا ہے مسٹر زاریان، ہمیں اگلے مہینے 3 پروجیکٹس ڈیلیور کرنے ہیں اور ان 3 میں سے صرف ایک ابھی مکمل ہے اور باقی 2 آخری مراحل میں ہیں۔ آپ کی بات ویلڈ ہے، ہماری کمپنی کو اس معاملے میں کافی مشکلات ہو سکتی ہیں، مگر میں بورڈ آف ڈائریکٹر سے ڈسکس کیے بغیر آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ مجھے افسوس ہوگا اگر آپ کے سوا ہمارا پروجیکٹ کسی اور کمپنی کے پاس گیا تو۔ اس کے متاسف اور ستائش بھرے انداز پر وہ پلکیں جھپک کر مسکرائی تھی۔ یہ انداز اتنا اچھوتا تھا کہ زاریان دیکھتا رہ گیا۔ یوں لگا جیسے اس نے تسلی دی ہو۔ ان پلکوں کے ہم میں ایک امید پنہاں تھی، شاید وہ کسی کی امید ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنا کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے شمائم نے اس کی توجہ ٹھنڈی ہوتی کافی کی طرف دلائی تو وہ گھونٹ لینے لگا۔ پری، چلو باہر چلتے ہیں، کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے۔ اس منچلے موسم میں میرے اندر کا نوجوان شاعر جاگ اٹھتا ہے جو موسم کی اس ادا میں جھومنے کو بے قرار ہوا پھرتا ہے۔ وہ اس وقت ٹیرس پہ کھڑی سامنے والے گھر کے لان میں دیکھ رہی تھی جہاں شام کی سردیاں اترتے ہی میز پہ چائے لگ گئی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر آنٹی کے ساتھ ایک 20-22 سالہ لڑکی باتیں کر رہی تھی۔ پاس ہی گھاس پر ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ وہ اتنی محو تھی کہ افق کے آنے کا بھی پتہ نہ چلا۔ صبح کے برعکس وہ اب بہتر دکھائی دیتی تھی۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ افق پھر سے بول پڑی۔ میرا موڈ نہیں والا آنسر تو بالکل بھی مت دینا، ہم باہر چل رہے ہیں ابھی اور اسی وقت، کہہ کر اسے بازو سے پکڑ کر وہ اندر لائی۔ وارڈروب خالی دیکھ کر کچھ یاد آیا تو باہر نکلی۔ واپس آئی تو ہاتھ میں رائل بلو کاٹن کا سوٹ جس کے ساتھ وائٹ دوپٹہ تھا ہاتھ میں پکڑے اندر آئی۔ چلو یہ ڈریس پہنو۔ I'm sorry، مجھے تمہیں شاپنگ کرانا یاد ہی نہیں رہا، آج وہ بھی کریں گے۔ کنو بابا سے میں نے کہہ دیا ہے، وہ میرے روم سے جوتا بھی لا کر تمہیں دے دیں گے۔ فٹافٹ چینج کر کے آ جاؤ، میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ اس کا جواب سنے بغیر وہ جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے نکل بھی گئی۔ چاروں ناچار پری کو اس کا حکم ماننا پڑا۔ 10 منٹ بعد جب وہ باہر آئی افق گاڑی میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اس گھر کے باقی مکین کہاں ہیں۔
گھر میں پھیلے سناٹے کو محسوس کرتے ہوئے اس نے سوچا۔ وہ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھی تو افق نے گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ کالونی میں اس وقت سرد سی شام اتر آئی تھی۔ سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپتا نکلتا اپنی آخر منزلوں کو چھو رہا تھا۔ باہر کی نسبت گاڑی کے اندر گرمائش تھی۔ اس نے شیشہ کھول دیا۔ سرد ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا، آنکھوں میں تازگی بھری تو خیال آیا کہ اس نے اس لڑکی سے اس کا نام تک نہیں پوچھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ معصومانہ سا انداز۔ افق نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آخر 5 دن بعد اسے اس کا نام جاننے کا خیال آ ہی گیا۔ میں افق اخیار ہوں، ایک پرائیویٹ کالج میں فزکس پڑھا رہی ہوں، ساتھ ہی ایم فل کر رہی ہوں اور اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ ماما پاپا کی بہت بچپن میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اپنے ماموں کی طرف رہی اور اب جاب کے لیے یہاں آ گئی۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پہ رکھے، دوسرا گود میں دھرے وہ بتاتی چلی گئی۔ پری کی نگاہ اس کے ہاتھ پر ٹکی تھی، خوبصورت مخروطی انگلیاں، نرم روح جنہیں دیکھتے ہی بے ساختہ دل میں اس نرمی کو محسوس کرنے کی خواہش جاگتی تھی۔ چلو بھئی، میں نے تو اپنی ساری تفصیل ایک ہی بات بتا دی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم نے آج بولنے والے الفاظ گن رکھے ہوں گے، تو میرے انٹرویو پر اپنے الفاظ ضائع کرنے کی بجائے تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ اس کے بولنے کے انداز پہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ ٹرن لیتے ہوئے افق نے بڑی محبت سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر دائمی رہنے کی دعا کی تھی، قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتی۔ افق گاڑی کو ایک شاپنگ سینٹر کے باہر روک چکی تھی۔ مزید اس کی ہدایات سے بچنے کے لیے وہ خود ہی باہر نکل آئی۔ سامنے واقع شاپنگ مال اس کے گرد پھیلے بے حد رش کو دیکھ کر لمحہ بھر کو وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ اپنی پوری زندگی میں وہ ایسے کسی مال تو کیا کبھی مین مارکیٹ تک نہ گئی تھی۔ اس کے پیچھے آتے لوگوں میں سے کوئی اس سے ٹکرایا تو جیسے وہ حال میں لوٹی۔ افق اسے چلنے کا اشارہ کرتی آگے بڑھ گئی تو وہ بھی سر جھکائے اس کے پیچھے چل پڑی۔ ایک کپڑوں کی دکان پہ رک کر افق اس سے اس کی پسند پوچھنے لگی۔ اس کی پسند تو کیا ہوتی، وہ جلدی جلدی اس ماحول سے نکل جانا چاہتی تھی، تبھی کوئی سا بھی ڈریس لے کر آگے بڑھ آئی۔ اس کے جوتے اور باقی کپڑے افق نے اپنی پسند سے لے لیے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد افق اسی مال کے ساتھ بنے ریسٹورنٹ میں لے آئی۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا، روشنیوں اور گاڑیوں کا ایک سیلاب سا امڈ آیا تھا۔ ایک میز منتخب کر کے اس پہ بیٹھتے ہی افق نے مینیو کارڈ منگوایا۔ میں ایسے کبھی باہر نہیں گئی، بہت عجیب لگ رہا ہے، ارد گرد کے لوگوں سے کنفیوز ہوتے پری نے خجالت سے کہا تو افق نرمی سے مسکرائی۔ یہ سب بھی تمہاری طرح انسان ہی ہیں پری، ان سے ڈر کیسا؟ وہی محسوس تسلی دیتا انداز۔ انسان ہی سے تو ڈرنا چاہیے افق جی، اللہ تو اپنے بندوں کو اس کی خطاؤں پہ معاف کر دیتا ہے، مگر انسان معاف نہیں کرتے۔ یہ انسان ہی تو ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے ناکردہ گناہوں کو لے آتے ہیں اور خود کو خدا سمجھتے ہوئے سزا بھی تجویز کر دیتے ہیں، قیامت سے بھی پہلے قیامت برپا کر دیتے ہیں۔ ان زمین کے ناخداؤں سے ڈرنا تو بنتا ہے نا، ہلکی نم آنکھوں سے کہتی۔ وہ اسے ایک انجانے دکھ میں لپیٹ گئی۔ انسانوں سے وہ ڈرتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جس طرح ہمارے نصیب میں لکھی خوشیاں کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی، اس طرح ہمارے غم بھی ہماری جاگیر ہوتے ہیں، جلد یا بدیر انہیں ہم تک پہنچنا ہی ہوتا ہے۔ کوئی انسان آپ کو دکھ یا خوشی نہیں دے سکتا اگر وہ دکھ یا خوشی اللہ نے آپ کے لیے زمین پر نہ اتاری ہو۔ اچھی اور بری قسمت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس پہ انسانوں کو کیسا دوش دینا؟ ہاں، بس انسانوں کو اتنا اختیار نہیں دینا چاہیے کہ ہماری سزا یا جزا تجویز کرنے کا فیصلہ وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ اپنی خوشی، اپنا سکون ہمیں اپنے اختیار میں رکھنا چاہیے۔ وہ جیسے اس کی آنکھوں میں امڑتے آنسو کو سیلاب کو دیکھ چکی تھی، اس سے مزید کچھ پوچھنا فی الوقت مناسب نہ تھا۔ تبھی وہ اسے کمپوز کرتے ہوئے کھانے میں اس کی پسند پوچھنے لگی تھی۔ خود کو برداشت کا درس دیتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ اس لڑکی کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی،
وہ دن ان دونوں نے بہت اچھے طریقے سے گزارا تھا۔ پری اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ سلما کی دھوپ پورے لان میں پھیلی ہوئی تھی۔ رات کی بے پناہ بارش کے بعد ہر طرف ایک روشن صبح کا سما تھا۔ افق نے ہاتھ بڑھا کر پردے ہٹا دیے۔ نیچے لان میں وہ کاٹن کے سادہ لباس پہ شال لیے کرسی پہ سر جھکائے بیٹھی تھی، گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے نہ جانے سوچو کہ کس سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس پہ نظر پڑتے ہی وہ نیچے کی جانب دوڑی۔ آج بہت ٹائم کے بعد اس نے بنا کسی وجہ سے کالج سے چھٹی کی تھی۔ بال جوڑے میں لپیٹتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر آئی۔ ہیلو سائلنٹ بیوٹی، کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بالکل سامنے کرسی سنبھالتے ہوئے بے فکری سے پوچھا۔ وہ چونکی، نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا دی۔ سلما کی ٹھٹھرتی دھوپ میں اس کی مسکراہٹ ہلکے سے چمک کے معدوم ہو گئی۔ آپ کالج نہیں گئی آج؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ فکر مند ہوئی تھی۔ افق مسکرا دی۔ نہیں، آج دل نہیں چاہا۔ تم نے ناشتہ کیا؟ وہ نفی میں سر ہلاتے رہ گئی۔ ناشتہ کرنے کو دل نہیں چاہا تھا، اس کی ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ اس نے ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ یہ ضرورتیں بھی عجیب ہوتی ہیں، پوری ہو جائیں تو عادتیں بن جاتی ہیں، ادھوری رہ جائے تو حسرتیں۔ افق نے ملازم کو آواز دے کر اپنے لیے چائے منگوائی اور مالی کو ہدایات دینے لگی۔ مجھے زندگی سے کبھی کوئی گلہ نہیں ہوا، مگر اب ضرور ہے، نرم لہجے میں افق نے اس کی جانب دیکھا۔ آسمان پہ نگاہیں جمائے وہ اس پل جیسے اپنے ارد گرد سے بے نیاز تھی۔ اگر آپ کو ہماری